اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اس میں ایک رتی کے برابر نہ اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا۔ اس کی اونٹنی ڈگمگائی، وہ اوپر سے گرا، گردن ٹوٹی اور فوت ہو گیا۔ اب اللہ کے نبی نے اس کے سامنے علی کی ولایت کا ذکر نہیں کیا، اور اس نے بھی علی کی ولایت کو نہ تسلیم کیا، نہ اسے بیچارے کو خبر ہوئی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو اس کے قریب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے منہ میں فرشتے جنت کے میوے ڈال رہے تھے۔ اس نے تو حضرت علی کی ولایت کو نہیں مانا، نہ سنا اس کے بارے میں۔ تو جو مر گیا بغیر علی کی ولایت کو سنے، یہ مومن پورا رہا یا اس کا ایمان ناقص رہا؟ اور اگر تم کہو کہ ناقص رہا تو پھر یہ بتائیے اس نقص کی ذمہ داری کیا رسول اللہ پر واقع نہیں ہوتی کہ آپ نے اس کی تعلیم نہیں دی؟ تو اس رکن عظیم کی تعلیم دینا اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تھی اور آپ نے اس کی تعلیم نہیں دی تو قصور کس کا نکلا؟ شیعہ علماء اس بات کا انکار نہیں کر سکتے کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ان دونوں نے بیعت رضوان میں شرکت کی، درخت کے نیچے بیٹھے، اور ان سے اللہ راضی ہوا، ان کے دلوں کی کیفیت کو اللہ نے جانا، کیونکہ قرآن حکیم میں مالک فرماتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ۔ جو لوگ اللہ ان سے راضی ہوا جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، اہل ایمان میں سے جنہوں نے بیعت کی، اللہ ان سے راضی ہوا اور ان کے دل کو بھی اللہ نے ان کے حال کو بھی جانا اور ان پر اپنی سکینت، اپنی رحمت کو بھی نازل کیا۔ اس آیت کی روشنی میں اللہ ابو بکر و عمر سے راضی ہوا اور جو کچھ ان کے دل میں یعنی جو ایمان تھا اس کو بھی اللہ نے جانا۔ اب شیعہ علماء کے لیے کیسے جائز ہے کہ جن کے ایمان سے اللہ راضی ہونے کا اعلان کر رہا ہے اور وہ ان سے بغض رکھیں، ان کو کافر کہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نعوذ باللہ اللہ کی بات کو جھٹلا رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے دل میں جو ایمان ہے میں نے اس کو جان لیا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اللہ تو نے نہیں جانا، ہم جانتے ہیں کہ یہ دونوں کے دونوں کافر تھے اور یہ دونوں کے دونوں انہوں نے قرآن کو بدل دیا تھا، انہوں نے دین کو بدل دیا تھا، ہم تجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ کیا تم اللہ سے زیادہ جانتے ہو؟ اللہ تو ان کے ایمان کی گواہی قرآن میں دے رہا ہے، اور اگر بقول تمہارے کہ نبی کی وفات کے بعد ان کے دل میں سے ایمان ختم ہوا تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ اس آیت کو تبدیل حضرت علی نے کیوں نہیں کر دیا کہ پہلے ایمان تھا جب اللہ نے جانا تھا، اب تو نبی فوت ہو گئے اور یہ منکر ہو گئے ایمان سے، تو اس آیت کی اصلاح کر دیتے۔ شیعہ علماء اپنی کتابوں اور تقریروں میں شہادت حسین کے قصے کو بیان کرتے ہیں، اور اس قصے میں خاص بات بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ حضرت حسین حالت پیاس میں مارے گئے، حضرت حسین حالت پیاس میں مارے گئے، اسی میں شہید ہوئے۔ اور بعض شیعہ روایات میں یہاں تک بھی ہے کہ حضرت حسین نے فرمایا یا شیعتی کلما شربتم الماء تذکرونی، اے میرے شیعو تم جب بھی پانی پیو گے مجھے یاد کرو گے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا انڈیا پاکستان کی پانی کی ٹینکیوں پہ لکھا رہتا ہے پانی پینے والے یاد کر پیاس حسین کو۔ اس کربلا کا ایک واقعہ جو بڑی شدت سے شد و مد سے پیش ہوتا ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کی پیاس ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیعہ عقائد کے مطابق آئمہ کو علم غیب ہوتا ہے، آئمہ کو علم غیب ہوتا ہے، وہ ساری غیب کی باتیں جانتے ہیں۔ کلینی نے اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ 260 پر باب باندھا ہے ان الائمہ علیہم السلام یعلمون علم ما کان وما یکون وانہ لا یخفى علیہم الشیء۔ کلینی باب باندھ رہا ہے اپنی کتاب کا کہ ہمارے جتنے آئمہ ہیں ان کو جو ہو گیا اور جو ہونا ہے دونوں کا خبر، دونوں کا علم ہوتا ہے، اور وَأَنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِمُ، ان سے کوئی ایک ذرہ بھی دنیا میں چھپا ہوا نہیں رہ سکتا۔ سمجھ آگئی بات؟ شیعہ آئمہ سارے غیب جانتے ہیں، تو پھر اگر یہ سب غیب جانتے ہیں تو کیا حضرت حسین کو یہ علم نہیں تھا کہ ابھی جنگ شروع ہو جائے گی اور میرے پاس جو پانی ہے وہ تھوڑا ہے، مجھے زیادہ پانی کی ضرورت پڑے گی؟ انہوں نے اس جنگ سے پہلے اپنے لیے پانی اکٹھا کیوں نہیں کیا؟ وہ سٹاک کیوں نہیں اکٹھا کر لیا؟ بندے کو پہلے سے پتا ہے میں سفر پہ جا رہا ہوں، مجھے یہ چیز کی ضرورت پڑے گی اور اس چیزوں کی وجہ سے میں مارا جاؤں گا، تو بندہ اس کو اگر علم ہو تو اکٹھا کر لیتا ہے نا۔ اگر آپ کے عقیدے کے مطابق حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو علم غیب تھا تو انہوں نے اس پانی کو اپنے لیے پہلے ذخیرہ کیوں نہیں کر لیا؟ ایک اور سوال، دین اسلام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پورا ہو چکا، جس کی دلیل قرآن حکیم میں ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اور یہ مذہب
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ظاہر ہوا، تو یہ برحق کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ حق ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس مذہب کا ظہور ہونا چاہیے تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ موجود نہیں تھے اور دین پورا ہو گیا تھا تو یہ اہل حق کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ بڑا مشہور ایک مناظرہ ہے شیعہ اور ایک سنی عالم کا۔ سنی عالم مناظرے کے لیے آئے تو جوتی اٹھا کے اپنی بغل میں لے لی اور سٹیج پہ آگے بادشاہ کے سامنے مناظرہ ہو رہا تھا۔ شیعہ عالم نے کہا دیکھو یہ کتنا جاہل ہے، یہ مجھ سے مناظرہ کرنے آیا، اس کو یہ تمیز نہیں کہ جوتی وہاں اتار کر آتے ہیں، یہ جوتی بغل میں لے کر آیا۔ تو سنی عالم نے کہا کہ نہیں، اصل میں بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو شیعہ تھے وہ جوتی چوری کر لیتے تھے، تو میں اسی لیے اٹھا کر لایا ہوں۔ تو اس نے کہا بیوقوف پاگل، اس دور میں تو شیعہ تھے ہی نہیں۔ کہتا بس یہی منوانا تھا میں نے آپ سے کہ آپ اس دور میں نہیں تھے، آپ بعد میں بنے، اور قرآن، شریعت، دین، اسلام اس دور میں پورا ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، جب دین پورا ہوا آپ کا وجود نہیں تھا، آپ کا وجود بعد میں آیا، تو آپ برحق کیسے ہو سکتے ہو؟ اگر یہ مان لیا جائے کہ جیسے شیعہ کا عقیدہ ہے کہ علی، حسن، حسین کی بہت ساری کرامات ہیں اور وہ وفات کے بعد بھی دنیا میں تصرف کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اسی لیے آپ نے اکثر نعرے سنے ہوں گے، نعرہ حیدری یا علی، نادی علی مظہر العجائب تجدہ عون لک فی النوائب، میری کشتی مولا علی میری کشتی پار لگا دو، یہ مختلف نعرے ہیں۔ حضرت علی کو لوگ پکارتے ہیں، حضرت حسن کو پکارتے ہیں، حضرت حسین کو پکارتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حسن و حسین ہماری مدد بھی کرتے ہیں، ہمیں فائدہ بھی پہنچاتے ہیں۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد مدد کی طاقت رکھنے والے علی، غور کیجئے گا، مرنے کے بعد مدد کی طاقت رکھنے والے علی، حسن، حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی زندگی میں اپنی ذاتی مدد کیوں نہ کر سکے؟ اگر حضرت علی اب آ کر آپ کی کشتیاں پار لگاتے ہیں، اب آپ کی مدد کرتے ہیں، اب آپ کے دکھ اور غم کو دور کرتے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے حضرت علی نے اپنی جان کی مدد، خود اپنی مدد کیوں نہیں کر لی زندگی میں؟ حسن نے اپنی مدد کیوں نہیں کر لی؟ ان کے سامنے زہر والا کھانا لایا گیا، اور ابھی آپ نے ان کا عقیدہ سنا کہ آئمہ کو علم غیب ہوتا ہے، اس کا مطلب حضرت حسن کو پتا تھا اس کھانے میں زہر غیب تھا نا، جان بوجھ کے کھایا، نعوذ باللہ خودکشی کی، اس کا مطلب ہے پھر اگر یہ مان لیا جائے کہ ان کو غیب ہوتا ہے اور وہ کھانا جس میں زہر تھا انہوں نے کھا لیا، تو جان بوجھ کے زہر کھایا، جان بوجھ کے خودکشی کی، اپنے آپ کو موت کے حوالے کیا۔ اگر ان کے اندر بعد وفات کرامات ہیں اور اب وہ لوگوں کی مشکل کشائیاں اور حاجت روائیاں کرتے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضاہ نے، حضرت حسن نے، حضرت حسین نے اپنی مدد خود کیوں نہیں کی؟ تمہاری اپنی روایات اور کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت حسین جب کوفے پہنچے تو ان سے کہا مجھے مدینے واپس جانے دو، یا مجھے کفار کی سرحد پہ جانے دو، یا مجھے یزید کے پاس جانے دو۔ یہ تین شرطیں حضرت حسین کی کشف الغمہ کے اندر بھی موجود ہے۔ تو وہ مدد کرنے پر قادر تھے، وہ مشکل کشا تھے، وہ حاجت روا تھے، اپنی مدد انہوں نے کیوں نہیں کی؟ حضرت علی جب خلیفہ بنے اپنی حکومت کو مضبوط نہ کر سکے اور بالآخر شہید کر دیے گئے۔ حضرت علی مشکل کشا تھے تو اپنی مشکل کشائی کیوں نہ کر لی؟ حسن مجبور ہو گئے، خلافت معاویہ کے ہاتھ میں دے دی، اور ان کے عقیدے کے مطابق نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ معاویہ بہت بڑا کافر تھا، ظالم تھا، غاصب تھا۔ تو پھر بتائیے اس مشکل کشا نے مجبور ہو کر معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں دیا؟ کیوں بیعت کی؟ کیوں صلح کی؟ کیوں حکومت اس کے حوالے کر دی؟ اور اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ، ان کو بھی کربلا کے اندر شہید کیا گیا، مدینے سے نکلے مکے آئے، مکے سے نکلے کوفے پہنچے۔